السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں کالا جادو ناول کی ایپیسوڈ نمبر 4۔ تمام سننے والوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ سٹوری کیسی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میں بے گناہ ہوں ماموں ریاض، یہ سب کچھ میں نے عالم ہوش میں نہیں کیا۔ میں آپ سب کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ ماموں ریاض بری طرح رو پڑے۔ بس اتنا ہی موقع مل سکا ہم لوگوں کو بات کرنے کا۔ چلو بھائی، وقت ختم ہو گیا ہے، اس سے اپنا گھر نہ بناؤ۔ وہ لوگ پیارے ماموں کو دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے اور ماموں کی یہ بے عزتی میں دیکھتا رہا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ سر ٹکرا کر مر جاؤں، مگر شاید یہ بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ سر کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اگر کوئی اور مجرم ہوتا تو شاید اسے بھی اسپتال میں ہی رکھا جاتا، لیکن ڈاکٹر بھی مجھ سے خوفزدہ تھے، یہاں تک کہ اب تو جیل کی سنتری بھی میری سلاخوں کے پاس سے گزرتے ہوئے گھبراتے تھے اور دوری دور سے مجھے دیکھتے تھے یا رک کر ایسی نگاہوں سے مجھے تکتے جیسے میں ابھی سلاخیں توڑ کر ان پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ کسی انسان کی بے قدری اس کے لیے کس قدر دلدوز ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ کوئی صاحب دل ہی لگا سکتا ہے۔ بے بسی کے دن، بے بسی کی راتیں، جیل کی تاریک کوٹری، تنہائی اور نفرت بھری نگاہیں، یہ ساری چیزیں اب میرے لیے تھیں اور میں اپنے گناہ کو کم نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ میں نے لالچ میں آ کر زندگی کو اصول کے دھارے سے ہٹایا تھا اور بے اصولی اپنا لی تھی۔ جادو سیکھ کر یا سفلی عمل کا سہارا لے کر میں اپنے مستقبل کو بنانا چاہتا تھا۔ یہ میرا گناہ تھا اور اس کی سزا طویل تھی، بے حد طویل۔ کئی بار رو رو کر خدا سے دعا مانگی تھی، توبہ کی تھی، لیکن شاید میں اپنے جرم کو پوری طرح سمجھ نہیں پایا تھا۔ مجھے اپنے گناہ کا پوری طرح احساس نہیں تھا۔ میرے لیے ابھی بھی بہت طویل سزا تھی۔ پھر دوسری کہانیاں جاری ہو گئیں۔ ماموں ریاض بے پناہ پیسہ خرچ کر رہے تھے۔ عدالت میں میرا چالان پیش کر دیا گیا۔ مجھ پر دوہرے قتل کا جرم تھا، حکیم اللہ سعد کا قتل اور اس کے بعد ایک قیدی غلام خان کا قتل۔ البتہ میرے وکیل ضمیر الدین صاحب نے اپنی مرضی کے خلاف میری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ انہوں نے غالباً کچھ ایسے دلائل پیش کیے تھے کہ جن کی بنا پر مجھے پاگل اور خپتی قرار دیا جائے، لیکن وکیل سرکار انہی لوگوں میں سے تھا جو مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس نے جج صاحب سے میرے دماغی معائنے کا مطالبہ کیا اور جج صاحب نے حکم دیا کہ اعلیٰ قسم کے دماغی اسپتال سے میرا معائنہ کرایا جائے اور رپورٹ آئندہ پیشی پر ان کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ سب کچھ بھی ہوا، میرا دماغی معائنہ کرایا گیا۔ تقریباً وہاں 5 دن صرف ہوئے۔ طرح طرح کے ایکس رے، مختلف طریقوں سے دماغی تجربے، عاجز آ چکا تھا ان تمام باتوں سے میں، لیکن جی رہا تھا۔ پھر پیشی ہوئی اور میرے دماغی معائنے کی رپورٹ پیش کر دی گئی اور ڈاکٹرز کا متفقہ فیصلہ جج صاحب کے سامنے پیش کر دیا گیا، جو یہ تھا کہ میں دماغی طور پر ایک تندرست آدمی ہوں اور میرے دماغ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس کے بعد 5 سماعتیں اور ہوئیں اور پھر مجھے اس دنیا سے رخصتی کا پروانہ دے دیا گیا۔ سزائے موت ہو گئی تھی مجھے۔ غالباً سب کو ہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران جس دن فیصلہ سنایا جانے والا تھا، ماموں ریاض کے ساتھ والد صاحب بھی تھے، وہیں بے ہوش ہو گئے اور ماموں ریاض انہیں سنبھالنے لگے۔ میرے لیے دن کا تعین بھی کر دیا گیا اور اس بار مجھے جیل کی جس کوٹری میں پہنچایا گیا وہ بہت ہی زیادہ تنگ و تاریک تھی۔ وہاں وحشتوں کا راج تھا۔ مجھے اپنی موت کا وقت معلوم ہو چکا تھا اور یہ بڑی عجیب بات تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، زندگی کب ختم ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کیسی انوکھی بات ہے کہ میں جانتا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت مجھے اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا۔ ان دنوں سوچیں بہت زیادہ جامع نہیں تھیں، بس اڑے اڑے خیالات تھے۔
اور ماضی کی کہانیاں۔ یہ غالباً تیسرے دن کی بات ہے۔ میرا بھائی بہن اور ماموں ریاض مجھ سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ سب کے سب زارو قطار رو رہے تھے۔ میں نے غصے میں کہا، آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ آپ میں سے کوئی میرا اپنا نہیں ہے، کیوں آئے ہیں یہاں؟ چلے جائیے آپ سب۔ بھائی جان، میری بہن بلک بلک کر رو پڑی اور میں نے اسے خونی نگاہوں سے دیکھا اور بولا، میں کسی کا بھائی جان نہیں ہوں، میرا اب اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور ہاں، جاؤ، اگر تم لوگ مجھ سے اپنا کوئی بھی رشتہ سمجھتے ہو تو میرا ایک کام کر دینا، بس وہ یہ کہ اماں اور ابا کا خیال رکھنا۔ میں نے ان لوگوں سے منہ موڑ لیا اور وہ سب روتے اور بلکتے ہوئے چلے گئے۔ میں تو اب ان لوگوں میں سے تھا جن سے دنیا چھین لی جاتی ہے، اور اب تو مجھے ساری باتیں بیکار لگتی تھیں۔ میں رات کو زمین پر لیٹ گیا۔ دوسرے دن پھانسی کی سزا دی جانی تھی مجھے۔ غور کرتا رہا۔ سنتری مجھے عبادت کی تلقین کرتے رہے۔ آج پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں ہمدردی کے آثار دیکھے تھے۔ ایک سنتری نے مجھ سے کہا، بابو، عبادت کرو، اللہ کے حضور جا رہے ہو، جو کچھ کر کے جا رہے ہو وہ اچھا نہیں تھا، لیکن توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے کرخت نگاہوں سے دیکھا اور دوسری طرف رخ کر لیا۔ صبح قریب آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اعصاب میں ایک کھچاؤ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ ذہن میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ سنتری آئے، انہوں نے مجھے کوٹری سے نکالا، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اور مجھے شانوں سے پکڑ کر لے چلے۔ ایک ایک قدم منووزنی لگ رہا تھا۔ ہر قدم پر یہ محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی گہرا گڑھا ہے جس میں گر جاؤں گا۔ شانوں پر شدید دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر دفتن کسی نے میری گردن پر گدگدی کی اور میں چونک پڑا۔ سنتری مجھ سے دور تھے۔ پھر یہ کون ہے؟ عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر یوں لگا جیسے سر پر کوئی چیز چل رہی ہے، لیکن بندھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے اسے ٹٹول نہ سکا۔ تبھی میرے کانوں میں آواز ابھری، میں ہوں میاں جی، پہچانا؟ اور میں نے اسے پہچان لیا۔ بھلا اسے کیسے نہ پہچانتا؟ وہی منحوس آواز۔ میرے ساتھ چلنے والے سنتری اگر غور کرتے تو میرے سر پر بیٹھی مکڑی دیکھ سکتے تھے۔ نہیں میاں جی، یہ سسرے ہمیں نہ دیکھ سکتے۔ مزہ آ رہا ہے میاں جی کہ نہ؟ اس کی آواز سنائی دی اور پھر باریک سا ٹمٹماتا ہوا کہا، میں بھلا اس کا جواب کیا دیتا؟ پھانسی ہو جائے گی اب تمہیں اور تم مر جاؤ گے۔ دیکھا، تم سے کہا تھا نا ہم نے۔ میں خاموشی سے قدم بڑھاتا گیا۔ زندگی بڑھیا ہے یا موت میاں جی؟ بولو، جینا چاہو ہو یا مرنا؟ میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا۔ میں بولے بغیر نہ رہ سکا۔ اب بھی زندہ رہنے کا کوئی امکان ہے؟ کیوں نہ ہے، ہم جو ہیں۔ اب تو کیا کر لے گا؟ اب میری موت کتنی دور ہے؟ میں نے کہا، اور پھر وہ اپنی مکروہ آواز میں ہنسا۔ تم بات تو کرو میاں جی، ہم کیا کر لیں گے یہ تو بعد میں ہی معلوم ہوگا۔ کیا بات کروں؟ ہمارا کام کرو گے؟ دیکھو میاں جی، تمہارا راستہ کوئی نہ روکے گا، تم وہاں جا سکو ہو جہاں ہمیں جانا ہے، بس آنکھیں بند کر کے چڑھتے چلے جانا، بھاگن دوار، اور پھر ہمیں وہاں رکھ دینا، اس کے بعد دیکھنا مزہ زندگی کا۔ مگر وہ پاک مزار ہے اور تو گندا عامل ہے رے، اب بھی پاک ناپاک کے چکر میں پڑے ہو، مرضی ہے تمہاری۔ سن کمینے غلیظ سادھو، میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہی اتنا ہے کہ میں دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں۔ یقیناً میرے گناہ اتنے ہوں گے کہ میری یہ انتہا رہی۔ اب اس آخری وقت میں تیرے سامنے یہ ناپاک اقرار کر کے اپنا ایمان نہیں کھونا چاہتا۔ موت میرے سامنے ہے، اب مجھے کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں۔ میں تھوکتا ہوں تجھ پر۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، زندہ تو تمہیں رہنا ہے میاں جی۔ میں سمجھا تھا کہ کسبل نکل گئے ہوں گے،
موت کو سامنے دیکھ کر ہوش آ گیا ہوگا، مگر کوئی بات نہیں، میرے پاس بھی وقت ہے اور تمہارے پاس بھی۔ یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں۔ ایسے نہیں چھوڑوں گا میاں جی، ایک دفعہ میں مر گئے تو کیا فائدہ؟ مزہ تو تب ہے جب بار بار اس وقت مرتے رہو جب تک ہمارا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ سنتری چونک چونک کر مجھے دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن میں ان سے مخاطب نہیں تھا۔ آخری الفاظ کے بعد میں خاموش ہو گیا، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ بالآخر میں جیل کے پھانسی گھر پہنچ گیا۔ عجیب سی جگہ بنی ہوئی تھی، مجھے سیڑھیاں چڑھائی گئیں، پھر میری آنکھوں پر کپڑا چڑھایا گیا۔ مجسٹریٹ، جیلر اور ڈاکٹر وغیرہ موجود تھے۔ عجیب پراسرار ماحول تھا، مجھ پر سکوت طاری تھا۔ پھر میری گردن میں پھندا فٹ کیا گیا، پھر کچھ اور کیا گیا۔ مجھے اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، پھر یوں لگا جیسے کوئی نرم چیز میرے پیروں کے نیچے آ گئی ہو، کسی نے مجھے نیچے گرنے سے روک لیا ہو۔ پھر ایک دھواں سا میرے اوپر چھا گیا اور 2 ہاتھوں نے میری گردن سے پھندا نکال لیا۔ عجیب سا شور سنائی دیا، بھاگ دوڑ ہونے لگی۔ کسی نادیدہ ہاتھ نے میری کلائی پکڑی اور میں دوڑنے لگا۔ میں بے اختیار قدم اٹھا رہا تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میں گھسٹ رہا تھا۔ پھر جیل کا دروازہ نظر آیا اور پھر دروازے پر کھڑے سنتری ادھر ادھر لڑک گئے، ان کے ہاتھوں سے بندوقیں گر گئیں۔ کسی نے ذیلی دروازہ کھولا اور مجھے باہر نکال لیا۔ جیل کے دروازے سے کچھ فاصلے پر املی کا ایک درخت نظر آ رہا تھا جو بہت گھنا تھا اور اس کی موٹی شاخیں دور دور تک پھیلی تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر ایک موٹی سی شاخ پر بٹھا دیا ہو۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حالت خراب ہو رہی تھی۔ پھر اچانک میرے سر سے کوئی چیز لگی، 2 پاؤں تھے جو لمبے ہوتے جا رہے تھے، پھر وہ اسی شاخ سے آ ٹکے جس پر میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک جسم بھی شاخ پر آ گیا۔ یہ کہنا بیکار ہے کہ میں اسے پہچانتا تھا۔ وہی منحوس چہرہ میرے سامنے تھا اور وہی شیطانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر۔ کیسی رہی میاں جی؟ بچ گئے تم پھانسی سے؟ میری قوت گویا ختم ہو گئی تھی، پورا جسم لرز رہا تھا۔ یہ سب کچھ خواب نہیں تھا، زندگی ختم ہو گئی تھی میری، سب کچھ ہو گیا تھا، پورے حواس کے عالم میں ہوا تھا، مگر میں بچ گیا تھا۔ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، اس نے کہا، اور اب آگے تمہیں بچنا ہے میاں جی۔ پھانسی دینے والے مصیبت میں پڑ گئے ہیں، ساری جیل میں تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جاؤ گے ان کے پاس؟ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو، تمہارے گھر والے تمہاری لاش لینے آئے ہیں، سارے کریا کرم کا بندوبست کر لیا ہے انہوں نے۔ سنو میاں جی، اور کچھ نہیں کہیں گے تم سے، ہمیں اتنا کہنا ہے کہ ایک دن تمہیں ہمارا کام کرنا پڑے گا، خود آؤ گے چل کر ہمارے پاس، ہم سے رو رو کر کہو گے کہ سادھو مہاراج، ہم خود تمہیں پھاگن کے دوارے لے چلنے کے لیے تیار ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ جب تک تم یہ کام ہمارا نہ کرو گے، ایسے ہی در بدر پھرتے رہو گے، جہاں جاؤ گے مصیبت تمہارے ساتھ ہوگی، جہاں ٹکو گے وہاں والے مصیبت میں پھنس جائیں گے، کوئی تمہیں ساتھ رکھنے کو تیار نہ ہوگا، سب تم سے پناہ مانگیں گے، اور پناہ تمہیں کہاں ملے گی؟ ہمارے پاس آ کر، ہمارا کام کر کے۔ کا سمجھے؟ ہمارا کام ای تھا کہ ہم تمہاری جان بچا کر یہاں لے کر آئیں، روشنی میں نیچے اترے تو دھر لیے جاؤ گے، رات کو اترنا اور گھر چلے جانا، اور پھر سوچنا۔ کا سمجھے؟ وہ اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں پتھرایا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں سن تھے، اپنا بدن اپنا نہیں لگتا تھا، اور اپنا وجود اب اپنا تھا بھی کہاں۔ مجھے تو سزائے موت ہو چکی تھی، جیل کی دنیا میں بھی یہ اپنی نوعیت کا پہلا ہی واقعہ ہوگا، اس سے پہلے بھلا ایسا کہاں ہوا ہوگا۔
مگر کچھ احساس تو دوسرے لوگوں کو بھی ہوا ہوگا۔ اب تو سوچا جائے گا کہ میں بے گناہ تھا، کسی پراسرار جال میں پھنسا ہوا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کیسے ہوتا؟ ضمیر الدین صاحب نے یہ حوالے دیے تھے، مگر وکیل سرکار نے ان کی باتوں کا خوب مذاق اڑایا تھا۔ ضمیر الدین صاحب کے بارے میں نازیبا جملے ادا کیے گئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ دوسرا قتل صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ جناب والا کے ملزم خود کو دماغی مریض ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے صرف اس بات کا یقین دلانے کے لیے دوسری انسانی جان لے لی۔ وہ بے رحم ہے، سفاک ہے، اسے صرف اور صرف موت کی سزا دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، اس کا یقین آپ کو ضرور دلاؤں گا۔ میں نے سوچا، دل و دماغ عجیب کیفیت کا شکار تھے۔ بڑی مضحکہ خیز کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ خوف تھا کہ نیچے اترا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈی سانس لے کر ادھر ادھر دیکھا، جہاں بیچارے ماموں ریاض، میرے چھوٹے بھائی اور پڑوس کے مسجد کے پیش امام اور مزید 2 افراد کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ درخت سے نیچے کودوں، دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچ جاؤں، انہیں بتاؤں کہ میں زندہ ہوں، مگر ہمت نہ ہوئی۔ پھر کچھ سپاہی باہر آئے، ماموں صاحب کو بلا کر اندر لے گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ماموں صاحب واپس آئے۔ عجیب شکل ہو رہی تھی۔ سب واپس چلے گئے تو یہ پورا دن کہاں گزارنا تھا؟ حیران پریشان درخت پر بیٹھا رہا۔ دن کو 12 بجے کے قریب ایک بار پھر میں نے ماموں ریاض کو دیکھا۔ اس وقت والد صاحب، والدہ صاحبہ، بھائی اور بہن بھی ساتھ تھے۔ والدہ کو بہت دن کے بعد دیکھا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر جذبات سے کام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ صبر کیا۔ وہ لوگ اندر گئے، کافی دیر کے بعد باہر آئے اور پھر چلے گئے۔ میرا تمام دن بھوکے پیاسے گزرا تھا۔ پھر جب خوب تاریکی پھیل گئی تو میں نیچے اترا اور تیزی سے ایک طرف چل پڑا۔ گھر کا رخ بھول کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جانتا تھا کہ قانون آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور پھر سادھو کے الفاظ بھی یاد تھے، گھر والے تو صبر کر ہی لیں گے، مگر میں اپنی نحوستوں کا شکار انہیں نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اب کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کہاں ٹھکانہ ہے میرا؟ دل و دماغ خوف کے زیر اثر تھے۔ قوت فیصلہ ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ شہر اتنا اجنبی نہیں تھا، لیکن اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات میں کوئی شناسا نہ ہو۔ انسانی شکل میں نظر آنے والا ہر وجود دشمن ہو۔ موت میری طاق میں اور زندگی ایک کمزور و بے بس چڑیا کی مانند، جو پرواز کے ناقابل ہو اور جینے کی آرزو بھی پھڑپھڑا رہی ہو۔ کون سی جگہ ہے جو میری پناہ گاہ بن جائے؟ میری نگاہ ہر سائے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر ہر سایہ خوف کا سایہ تھا۔ قدم کس طرف جا رہے تھے اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر شاید غیب سے رہنمائی ہوئی۔ ریل کی سیٹی کی آواز رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی کانوں سے ٹکرائی اور میرے قدم رک گئے۔ ریل، ہاں، ایک راستہ یہ بھی ہے، کچھ فاصلے پہ ریلوے اسٹیشن ہے۔ کیوں نہ یہاں سے نکل جایا جائے؟ کیوں نہ یہ شہر چھوڑ دیا جائے؟ ہو سکتا ہے یہاں سے دور جا کر زندگی کی آس بندھے۔ پھر قدم آگے بڑھے، رفتار تیز ہو گئی۔ دماغ پر نیند جیسی کیفیت طاری تھی۔ اس عالم میں اسٹیشن پہنچا، بہت سی چیزوں کا احساس بھی نہ ہو سکا۔ بس ریل کے آگے بڑھنے کے جھٹکے سے آنکھ کھلی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر کے مناظر دیکھے۔ کھڑکی سے باہر روشنیاں رینگ رہی تھیں۔ اندر ملگجے بلب ان مسافروں کو نمایاں کر رہے تھے جو کہیں دور سے آ رہے تھے اور دور جا رہے تھے۔ سب کے سب میری طرح نیند کے سحر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نہ جانے میں کیسے ان کے درمیان آیا تھا اور انہوں نے مجھے کیسی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ روشنی کے دوڑنے کی رفتار تیز ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں اندھیرے کا خوف ہو اور وہ اس سے جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہو۔ کہیں پھر اندھیرا تمام روشنیوں کو کھا گیا اور کھڑکی سے باہر گھور تاریکی کے سوا کچھ نہ رہا۔
میں نے اس اندھیرے سے خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن جو ہی پلکیں جڑیں میرے اختیار سے باہر ہو گئیں۔ کوشش کے باوجود آنکھیں نہ کھلیں۔ ذہن نے سوچوں کی گرفت سے آزادی کی جدوجہد کی اور اس کے حصول میں کامیاب ہو گیا۔ سارا بدن خوشگوار احساس کے ساتھ سو گیا، اور نیند کی یہ عنایت اس وقت تک قائم رہی جب تک اجالے کے شہنشاہ نے تاریکیوں کو ملیاں میٹ نہ کر دیا ہو۔ باہر روشنی دوڑ رہی تھی اور ٹرین پٹریاں بدل رہی تھیں۔ آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ غالباً ٹرین کسی اسٹیشن سے گزری تھی۔ لوگ جاگ گئے اور میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ رات بھر کا سفر طے ہو چکا تھا اور میں نہ جانے کتنی دور نکل آیا تھا۔ بہت کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ کیا میری مشکلات کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے ایک پرسکون زندگی دوبارہ مل سکتی ہے؟ دل نے خود ہی جواب دے دیا، ناممکن ہے۔ میں اپنے گناہوں کا پھل پا رہا ہوں۔ میں فطرت سے انحراف کا مجرم ہوں۔ وہ منحوس سادھو میرا پیچھا کہاں چھوڑے گا؟ اس نے مجھے سکون کی دنیا سے بہت دور لا پھینکا ہے۔ میں ایک ایسا مجرم ہوں جو پھانسی کے تختے سے اتر بھاگا ہے۔ نہ جانے قانون کے رکھوالوں نے میرے فرار کا کیا جواز پیدا کیا ہوگا، لیکن یہ ایک سچ ہے کہ قانون چپے چپے پر مجھے تلاش کر رہا ہوگا۔ اپنے گھر واپس نہ جا کر میں نے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ وہ لوگ میری وجہ سے بدترین مصیبتوں کا شکار ہو سکتے تھے۔ اب ایک یہی غم رہے گا انہیں کہ میں ان کے درمیان نہیں ہوں۔ دفتن مجھے ایک اور خیال آیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ریل میں سفر کر رہا ہوں، بغیر ٹکٹ کے ہوں۔ رات تو گزر گئی، صبح کو ٹکٹ چیکر ضرور آئے گا اور میرے پاس ٹکٹ بنوانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ نتیجے میں مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہاں یہ بھی انکشاف ہو سکتا ہے کہ میں دراصل ایک مفرور مجرم ہوں۔ پہلے اس انداز میں نہیں سوچا تھا میں نے، مگر اب اس خیال سے دل بیٹھنے لگا۔ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ صرف ایک، وہ یہ کہ میں خود ٹرین چھوڑ دوں۔ مگر کیسے؟ چلتی ٹرین سے تو نہیں اترا جا سکتا۔ جلدی کوئی اسٹیشن آ جائے بس۔ ابھی صحیح طور پر صبح نہیں ہوئی ہے۔ اسٹیشن سے باہر نکلنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ جگہ کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کیا لینا ہے؟ سر چھپانے کا ٹھکانہ چاہیے۔ امید بھری نگاہوں سے باہر دیکھنے لگا۔ شاید قبولیت کا وقت تھا اور فوراً دعا قبول ہو گئی۔ باہر عمارتوں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ٹرین کی رفتار سست ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسٹیشن آ گیا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، بے صبری سے ٹرین کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر عامل پور کا بورڈ نظر آیا۔ مجھے اس جگہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرے لیے کیا برا تھا؟ جو ہی ٹرین رکی، میں جلدی سے نیچے اتر گیا۔ ابھی پلیٹ فارم پر قدم رکھے ہی تھے کہ عقب سے کوئی میرے پاس آ گیا۔ مجھے اپنے شانے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا اور میرا رنگ پیلا ہو گیا۔